يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الم ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ کیسے اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک پاکیزہ کلمے کی، کا شجرۃ طیبہ، کہ مانند ہے وہ ایک پاکیزہ درخت کے، اصلها ثابت، کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اس طرح اور اللہ مثال بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، کہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ہے ناپاک بات کی، کلمے کی، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک خبیث درخت کی مانند، اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں اللہ تعالی ثابت قدم کرتا ہے، پختہ کرتا ہے، بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قول ثابت کے ساتھ، پختہ بات کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں پاکیزہ کلمے کی، اور دوسری آیت میں ناپاک کلمے کی۔ پاکیزہ کلمہ، سب سے پاکیزہ کلمہ اللہ کی توحید کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر بھی ہے، جس کے اندر اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جس کے سمجھنے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ رب العزت کا حقیقی تعارف حاصل ہو جائے۔ اس تعارف میں یہ بنیاد ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ وہ پاکیزہ کلمہ ہے جس پر ثابت قدم رہنے والا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے فرمایا ایک ایسے پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑ بھی بڑی مضبوط ہے اور وہ اونچا آسمان کی طرف اٹھا ہوا بھی ہے۔ بعض مفسرین کرام اور بعض صحابہ کرام سے بھی اس حوالے سے اس درخت کے متعلق یہ منقول ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، جس کی جڑ بھی مضبوط ہوتی ہے اور جس کا تنا اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہر وقت اپنا بہترین پھل دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن علامہ البانی نے اس کو مرفوعاً ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور موقوفاً صحیح سند کے ساتھ، یعنی حضرت انس کا قول اور دیگر صحابہ کرام کا۔ اور اس کے مقابل جو ناپاک درخت ہے، یعنی ایسا درخت جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے متعلق ضعیف اقوال میں سے یہ ہے کہ وہ یہ جو تمہ کا درخت ہے جو کڑوا ہوتا ہے بڑا، لیکن یہ ساری اسانید جو ہے وہ ضعیف ہیں، اس لیے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ناپاک بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ناپاک باتوں میں سب سے زیادہ پلید اور ناپاک بات اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی ہے، اور دیگر وہ ساری باتیں بھی شامل ہیں اس کے اندر جو کتاب و سنت کے منافی ہوں۔ تو پاکیزہ باتوں کے
بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ اور خیر کا سبب بتایا، اور ناپاک باتوں کی بنیاد شرکیہ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اس کے متعلقات جتنے ہیں وہ سارے۔ تو جس طرح ایسا پودا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بیکار قسم کا، نہ دیکھنے میں اچھا ہو، نہ اس کا کوئی ذائقہ اچھا ہو، نہ وہ کسی اور کام آتا ہو، اور اس کا زمین میں اگنا بھی بڑا کمزور سا ہو، یعنی ایسا کہ جو فوری طور پر جڑ سے اکھڑ کر ادھر ادھر پڑا ہوا وہ خس و خاشاک کی طرح ادھر ادھر رلتا پھرتا ہو۔ تو یہی ناپاک بات اور بے دلیل بات کی بھی مثال ہے، کہ جو بظاہر دیکھنے میں تو کچھ نظر آتی ہے، لیکن بے وزن ہونے اور اپنے اندر کی گندگی کی وجہ سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ جو پاکیزہ بات پر زندگی کی بنیاد رکھیں اور جو ناپاک بات پر زندگی کی بنیاد رکھیں، آگے دونوں کے رزلٹ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں ان کے اندر اور ان کی نسلوں میں بڑی خیر ہوتی، اور بعض لوگ بڑے بے ہدایتیں ہوتے ہیں اور آگے ان کی نسلوں کے اندر بھی گمراہی اور ضلالت ٹرانسفر ہی ہوتی۔ اس لیے پاکیزہ بنیاد کی بات پر اپنی زندگی کی اساس اور بنیاد رکھنا، اور خیر کے اوپر قائم اور دائم رہنا، اور زندگی کے اندر اچھے اور پاکیزہ لوگوں کے ساتھ اپنا وقت بتانا، یہ سارا اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہر توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر وقت ہر حین میں جس طرح ایک اچھا درخت اپنے پھل سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اس طرح مومن اپنی زندگی کے اندر خیر کی کاموں اور باتوں سے اپنے ارد گرد فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد بھی اس سے فائدہ، اس کی باتوں سے فائدہ ہوتا رہتا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، جس طرح درخت زمین سے بڑا تناور درخت اکھاڑ بھی دیا جائے، اس کی عمر پوری بھی ہو جائے تو اس کی لکڑی سے فائدہ ہوتا ہے، کبھی اس کو جلا کر لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کبھی اس سے کوئی فرنیچر بناتے ہیں، 100 قسم کے اور کام لیے جاتے ہیں۔ تو وہ زمین سے جب اکھڑتا بھی ہے تو بھی فائدے کا سبب ہوتا ہے، اور بیکار چیز، بیکار یہ خود رو پودے یہ زمین سے اکھڑ کر ادھر ادھر رلتے پھرتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ اپنے ایماندار بندوں کو دنیا اور آخرت کے اندر پختہ بات کے ساتھ ثابت قدم کر دیتا، ان کو جما دیتا۔ کس چیز کے مقابل جما دیتا ہے؟ بظاہر کفر کتنا ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کے پروپیگنڈے کتنے زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، لوگ کہیں جی دیکھو ساری دنیا ایسے کر رہی ہے آپ کیوں نہیں کر رہے، اس کو اپنے ایمان اور اس کی ثابت قدمی کا پتہ ہوتا، وہ اس کے مقابل، اپنے ایمان کے مقابل دنیا کے مفاد کو کبھی نہیں چھیڑتا، کبھی نہیں حاصل کرتا کہ ایمان کو بیچ کر دنیا کا کوئی مفاد حاصل کر لے۔ اس لیے وہ اپنے اس قول کے اوپر جو اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک عہد ہے، ایک اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ۔ تو جو بندہ اس کانٹریکٹ میں آ جاتا ہے اللہ پھر اس کو ثابت قدم کر دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی زندگی کے ایام، بسا اوقات بندہ حیران ہوتا ہے کہ کیسے وہ اتنی مشکل حالات میں بھی اطاعت اور فرما برداری کر لیتے، اس لیے کہ ان کو اس قول ثابت جو ہے نا، اس قیمتی اور مضبوط بات کی جڑ کا احساس تھا، اس کی تقویت ان کے اندر موجود تھی۔ اور اسی لیے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ دفنانے کے بعد اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا، تو وہاں بھی یہی دعا کی جاتی ہے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یا اللہ اس کو بڑی پختہ بات کے ساتھ یہاں جما دے، یہ سوالوں کے جواب دے سکے۔ یہ موقع ہے جہاں پر اس نے سب سے پہلے سرخرو ہونا، یہاں سے سرخرو ہو گیا آگے سب آسانیاں ہیں، یہاں پھنس گیا تو آگے کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے یہ کس کو نصیب ہوتی ہے قبر کے اندر ثابت قدمی؟ جس نے دنیا اس کلمے کے اوپر ثابت قدمی پہ گزاری ہو۔ یہ نہیں کہ ذرا سا کچھ ہو گیا، او جی کسی نے بندش کرا دی، ذرا سا کچھ ہو گیا جی ہمارے رزق کا فلاں کرنے والے صاحب جو ہے نا وہ مالک ہو گئے، اب فلاں کے آستانے پہ جاؤ، وہاں نذرانے چڑھاؤ، فلاں سے جا کر بھیک مانگو تو پھر جا کر بات بنے گی۔ اور بسا اوقات قوموں کی قومیں
اس قسم کے تصورات کا شکار ہو جاتی ہیں. اس وقت آپ پاکستانی قوم کی حالت دیکھیں نا، ہر ایک کے منہ پر ایک ہی بات، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے منہ پہ ایک ہی بات، اور جی اس وقت آئی ایم ایف کے سوا کوئی چارہ نہیں. ایک آئی ایم ایف یہ ہے جو ملک کو اس گرداب سے نکال سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ایک ایسا ادارہ جو سود پر مبنی ہے اور پوری دنیا کو سود میں جکڑے ہوئے ہے، اور جس کے سودی قرضوں کے نتیجے میں آج ہم اس حال پہ پہنچے ہوئے ہیں، اب بھی ہماری امیدیں اس کے ساتھ ہیں. کوئی بندہ یہ بات نہیں کر رہا کہ بھئی توبہ، استغفار، رجوع اللہ، رزاق اللہ کی ذات ہے، اللہ سے رجوع کرو، اللہ رب العزت اس گرداب سے باہر نکال سکتا ہے. گٹھی میں بٹھا دیے بات، اس وقت نکل سکتے ہیں تو آئی ایم ایف کے علاوہ کہیں سے نہیں نکل سکتے. یہ وہ مغلوبیت ہے جو ایمان کی کمزوری کی علامت کے طور پہ ہمارے اندر سرایت کر چکی. تو اس نظریے اور ایمان کے ساتھ تو قبر میں جواب نہیں دیے جاتے کہ ذرا سا پتہ کھڑ کے حالات خراب ہو جائیں تو بندہ کہے کہ جی اب تو ہمیں گرداب سے فلاں سرکار ہی نکال سکتی ہے، فلاں لوگ ہی نکال سکتے ہیں، اور اللہ کی طرف کوئی رجوع نہ ہو، والعیاذ باللہ. اور یاد رکھیں جب تک ہم اس سوچ پہ ہیں اس وقت تک ہمارے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. اللہ اسی طرح ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ کون ظالم ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. تو وہاں سے جنہوں نے اس کلمہ طیبہ کا انکار کیا، خواہ وہ زبانی ہو یا عملی ہو، پھر اللہ ان کے لیے گمراہی کے رستے اور آسان کر دیتا، وہ اور آگے بڑھتے. اور پھر وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا. اللہ رب العزت کے فیصلے غالب ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہی اپنی کچھ سنتیں بھی مقرر کی ہیں، اور فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. آپ اللہ کی ان سنتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اگر کوئی کلمہ طیبہ پر زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت اس کو ثابت قدم کریں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. اور جو اس سے انحراف کرے گا اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی رسوا کریں گے، اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہے. والعیاذ باللہ. اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.